آج میں آپ کو اپنے زمانے کی جامعہ کراچی کا ایک دلچسپ قصہ سنا رہا ہوں۔ یہ قصہ اس زمانے کا ہے جب میجر آفتاب حسن صاحب جامعہ کراچی کے چیف پروکٹر ہوا کرتے تھے، مگر چیف پروکٹر صاحب نے اپنے دفتر کے دروازے پر صدر مؤدب کی تختی آویزاں کر رکھی تھی۔ مؤدب کہتے ہیں ادب سکھانے والے کو، اور پروکٹر کا اس سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ جب میجر آفتاب حسن صاحب جامعہ کراچی کے چیف پروکٹر تھے، یعنی صدر مؤدب تھے۔ جامعہ کراچی کی دنیا شہر سے 12 میل پرے کی دنیا کہلاتی تھی۔ نیو ٹاؤن کے بعد سے سارا راستہ سنسان تھا۔ ابھی فلیٹوں کے یہ جنگل نہیں اگے تھے جو اب جامعہ کراچی کو بھی پار کر گئے ہیں۔ گاڑیاں اپنے وقت پر چلتی تھیں۔ ایک طالب علم کو کسی اشد ضروری کام سے شہر تک جانے اور پھر واپس آنے کی ہنگامی ضرورت پیش آ گئی۔ وہ جامعہ کراچی کے بس ڈپو کی طرف بھاگا کہ شاید کوئی گاڑی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی ہو، مگر وہاں کوئی گاڑی تیار نہیں کھڑی تھی۔ ڈرائیور صاحبان بھی وہاں سے غائب تھے، غالباً کسی کیفے ڈی پھوس میں بیٹھے چاہ چو کی محفل ناونوش سجائے مگن ہوں گے۔ البتہ ایک پرانی سی بس کھڑی گھرڑ گھرڑ کر رہی تھی۔ یہ دھکا اسٹارٹ بسیں تھی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ فورڈ بسیں جو لوہے کا ایک آنکڑا ڈال کر گھمانے سے اسٹارٹ ہوتی تھیں اور بڑی مشکل سے اسٹارٹ ہوتی تھیں، ان میں سے بعض بسیں ایسی تھیں کہ اگر وہ بند ہو جاتی تو ان کا اسٹارٹ ہونا مشکل تھا۔ تو ایسی دھکا اسٹارٹ بسوں کو ڈرائیور بالعموم اسٹارٹ ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس جوان کے بچے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور بس لے بھاگا۔ یہاں تو کوہرام مچ گیا، لینا پکڑنا دوڑنا، مگر بس یہ جا وہ جا۔ خیر لڑکا واپس آیا تو لوگوں کی جان میں جان آئی۔ پکڑ کر صدر مؤدب میجر آفتاب حسن صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ صدر صاحب نے فی الفور اس پر 25 روپے جرمانہ کر دی۔ 25 روپے کی رقم اس زمانے میں خاصی بڑی رقم ہوتی تھی۔ اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ہم جو بی ایس سی کے طالب علم تھے 4.5 روپے ماہانہ فیس ادا کیا کرتے تھے۔ طالب علم بڑا رویا گیا، مگر میجر صاحب نے کہا کہ تیرا جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ سزا بھی کم ہے۔ پھر وہ اپنی درخواست لے کر شیخ الجامعہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تک پہنچا، مگر جب وائس چانسلر صاحب کو تمام تفصیلات معلوم ہوئی اور یہ پتا چلا کہ سزا میجر صاحب نے سنائی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ بابا نہ، یہ سزا تو صرف میجر صاحب ہی معاف کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا بجھایا کہ جا کر میجر صاحب ہی سے معافی تلافی کر۔ بالآخر وہ اپنی درخواست لے کر پھر میجر آفتاب حسن صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے والدین بہت غریب ہیں، وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے 25 روپے مجھے تا عمر نہیں دے سکتے، وہ تو میری فیس بھی بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ادا کر پاتے ہیں، آپ میری سزا معاف کر دیں ورنہ میری تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میجر صاحب نے کہا کہ اگر میں آج تیرا یہ جرم معاف کر دوں تو آئندہ تو اس سے بھی بڑا جرم کرے گا، لہذا جرمانہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ یہ سن کر لڑکا پہلے تو روحانسا ہوا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ میجر صاحب کا دل تڑپ اٹھا، مگر بڑی سنگ دلی سے بولے جرمانہ ہرگز معاف نہیں ہوگا، تجھے سزا ملنی چاہیے تاکہ تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور دوسروں کو بھی کان ہو جائیں۔ پھر اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا، 25 روپے نکالے اور طالب علم کو دیتے ہوئے کہا کہ جا یہ جرمانہ جمع کرا کے رسید انتظامیہ کو دے آ، آئندہ ایسی حرکت کبھی مت کرنا، محنت سے پڑھنا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کی قربانیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ میجر صاحب لمبے تڑنگے روبدار اور دبنگ شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی شخصیت کا تصور سر پر جناکیب، بر میں شیروانی،
علی گڑھ کٹ پاجامے اور ہاتھ میں اس چھڑی کے بغیر جس کا پکڑنے والا سرا گولائی میں مڑا ہوا ہوتا ہے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ یہ عناصر اربعہ ان کی ذات کے اجزائے لازم تھے۔ بھٹو صاحب کے دور میں اپنی بالجبر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک علمی اور ادبی محفل میں تشریف فرما تھے۔ پرانی باتوں کا ذکر چلا تو اس عاجز نے کسی سے سنا ہوا یہ قصہ انہیں یاد دلایا۔ اپنی چھڑی سے زمین کھٹکھٹا کر کہنے لگے، ارے ایک اور مزیدار واقعہ سنو۔ پچھلے دنوں مجھے ایک ضروری کام سے ایک بینک جانا پڑا۔ بینک میں بڑی بھیڑ تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر کو جاؤں کہ اتنے میں ایک سوٹڈ بوٹڈ جینٹل مین دوڑا دوڑا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ سر ادھر آ جائیے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ایک مزین ایئر کنڈیشن کمرے میں لے گیا جس کا دروازہ آپ سے آپ بند ہو جاتا تھا۔ کمرے کی تختی دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ یہ شخص برانچ مینیجر ہے۔ وہاں اس نے مجھے ایک آرام کرسی پر بٹھا دیا اور خود میرا کام لے کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے واپس آنے سے قبل ہی چائے اور اس کے پرتکلف لوازمات بھی آ گئے۔ جب وہ کام کرا کے واپس آیا کمرے میں تو میں نے اس سے پوچھا کہ مینیجر صاحب، کیا آپ یہ سلوک اپنے ہر صارف سے کرتے ہیں؟ تب اس نے کہا کہ سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ بولا میں وہی ہوں جو پوائنٹ کی بس لے کر کے بھاگ گیا تھا اور آپ نے 25 روپے جرمانہ کر دیا تھا۔ میں چائے کی پیالی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اٹھ کر اپنی چھڑی کے گول سرے سے اس کی گردن ناپی اور گرج کر کہا، ارے نالائق، تو اس بینک کا مینیجر ہے؟ ارے تو کسی دن پورا بینک لے کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ برانچ مینیجر کوٹ پتلون ٹائی میں ملبوس، چھڑی میں گردن پھنسوائے اور سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، سر میں آپ کی نصیحت نہیں بھولا، محنت کر کے پوزیشن حاصل کی، اپنے والدین کو حج کروا چکا ہوں، اور اگر آپ اس روز… پھر اس کا گلا روند گیا، نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا۔